السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی
مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ جھوٹ بولنے کی بیماری ہے. منافقین کے دلوں میں یہ بیماری ہے جھوٹ بولنے کی، دل میں کچھ بات رکھنا اور زبان میں کچھ بولنا. اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، ایڈس سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. ایڈس کا مرض تو اس وقت انسان کو نہیں لگتا، اس وقت تک جب تک ایڈس کا مریض اپنا خون اس کے اندر منتقل نہیں کر دے گا تب تک ایڈس کا مرض نہیں ٹائم ہوتا. لیکن یہ دماغ ایک ایسا مرض ہے کہ منافق جس کے قریب بیٹھ جاتا ہے وہ بھی منافق بن جاتا ہے. اتنا خطرناک مرض ہے، ایڈس سے زیادہ خطرناک مرض ہے. پھر منافق کی مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے، اور اس بیماری کی اصلاح نہیں چاہتے. یہ نہیں چاہتے کہ بیماری ہماری صحیح ہو جائے، تو اللہ اس کے نتیجے میں فساد ہوتا ہوگا، تو اللہ ان کے مرض کو اور بڑھا. تم اسی میں رہنا چاہتے ہو، چلو ٹھیک ہے، تم کو اسی میں بڑھانے چلے جائیں. جیسے کہ جو ناپاک جانور ہے تو خنزیر کہتے ہیں، اگر آپ کوئی حسین اور جمیل بات کو اس کو چھوڑ دیں، خوبصورت بات کو چھوڑ دیں جہاں ہر طرح کے میوے ہوں، ہر طرح کے پھل ہوں، ہر طرح کے پھول ہوں، جہاں چاروں طرف حسن اور زیبائش چمک رہی ہو، اگر اس میں آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ اسی چیز کو تلاش کرے جسے وہ کھاتا ہے. ناپاک چیز ہی کو تلاش کرے گا، اس لیے کہ وہ اسی کو پسند کرتا ہے. اسی طرح منافقین کے دل میں جو مرض ہے وہ اس کی اصلاح نہیں چاہتے. آیت قرآن نازل ہو رہی تھی، نبی پاک کے ذریعے معجزات ہو رہے تھے، بہت سی چیزیں ہو رہی تھی، اس کے باوجود بھی ان کے دل میں کوئی بات اثر نہیں کی. بڑا خطرناک مرض تھا. مزاق تو اللہ ان کے مرض کو اور بڑھاتا گیا. مزاق علی تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بیما کانوا یکذبون، اس کے بدلے میں کہ وہ جھٹلاتے ہیں. ان کے جھٹلانے کے بدلے میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا کہ اے لوگوں کیوں فساد برپا کر رہے ہو، مسلمان آرام سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام اپنی دیواروں کے ساتھ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو کیوں فساد برپا کر رہے ہو، کیوں ان کے درمیان چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، کیوں انہیں پریشان کر رہے ہو، یہ فساد والا کام نہ کرو. تو کہتے قالوا انما نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اسی مذہب کو پھیلانے والے ہیں، ہم اس کے خلاف نہ کام کر رہے ہیں، ہم تو اسی مذہب کی ترقی چاہتے ہیں. انما نحن مسلمون، ہم تو اس مذہب کی اصلاح چاہتے ہیں. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خبردار، بے شک وہی لوگ فاسد ہیں، وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولكن لا يشعرون، لیکن وہ محسوس نہیں کرتے، انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوگا. لیکن دین کو تکلیف دینے والے، مسلمانوں کو تکلیف دینے والے اور دین میں حرج پیدا کرنے والے یہی لوگ ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کو جب کہا جاتا ہے اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، جب ان سے کہا جاتا کہ جب تم ہماری اصلاح چاہتے ہو، جب تم فساد نہیں برپا کر رہے ہو، جب تم بگاڑ نہیں پیدا کر رہے ہو، تو چلو ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ، جیسے یہ لوگوں نے پیغمبر اسلام میں ایمان لایا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا ہے، ان میں غیب کو مانا ہے، آخرت کو مانا ہے، بعض بھارت کو مانا ہے، ان کی طرح ایمان لے آؤ. تو کیا کہتے ہیں قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم اس طرح ایمان لے آئے جیسے کہ یہ لوگ بیوقوف ایمان لائے. ایمان والوں کو پہلے بھی بیوقوف سمجھا جاتا تھا، آج بھی ایمان والوں کو لوگ بیوقوف سمجھ رہے ہیں. پہلے بھی یہ ظالم انسان، یہ منافق جو دل سے ایمان نہیں لاتے، جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہوتی، وہ آج بھی مومنوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ نماز
اس کے اندر ہو تو اس کی بات کیا ہے؟ جو مومن کامل ہوتا ہے اس کی ٹھوکروں سے تو زندگیاں ملتی ہیں. جو مومن کامل ہوتا ہے وہ اگر صحرا میں نظر آتا ہے تو صحرا بھی آبادی میں تبدیل ہو جاتا ہے. آج اگر دنیا کا دیوانہ چلتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں تو دنیا کا دیوانہ جب چلتا ہے تو منزلیں تلاش کرتا ہے، مگر اللہ اس کے رسول کا دیوانہ جہاں بیٹھ جاتا ہے وہی منزل بن جاتی ہے. جہاں اللہ اس کے رسول کا دیوانہ بیٹھ جاتا ہے وہی منزل بن جاتی ہے، وہی شاعر حیات بن جاتی ہے، وہاں سے لوگوں کو زندگیاں ملتی ہیں. تو پہلے کے لوگ مومنوں کو بیوقوف سمجھتے تھے، آج بھی مومنوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن انہیں اپنی بیوقوفی کا احساس نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور ان کی یہ بھی صفت تھی کہ جب مومنوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم نے تو اللہ کو مان لیا ہے. اور جب اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں سامنے تو تعریف کریں گے، منافق نہیں کرتا ہے، سامنے آپ کی تعریف کرے گا اور پیچھے جا کے آپ کی برائی کرے گا. کوفہ والوں کی طرح کا حال ہونا ہے کہ سامنے تو تعریف ہوتی ہے، پیچھے جا کر کے آپ کی برائی کرتے ہیں. تو منافقین جب مومنوں کے سامنے آتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب اپنے دوستوں کے پاس جاتے تھے، اپنے شیاطین کے پاس جاتے تھے تو کہتے ہیں ہم تو ان کا مذاق کر رہے تھے، ان کا مزہ لے رہے تھے، ہم کہاں ایمان لائیں گے، یہ تو بیوقوف ہیں، ان کے جیسا ایمان کہاں لائیں گے، ہم تو بہت ہوشیار ہیں جو ایمان سے خالی ہو گئے. کہنے لگے بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس ہم تو ہنسی مذاق کرنے والے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون. اللہ خود ذلیل کرتا ہے. وہ کیا مذاق اڑائیں گے مومنوں کا، وہ کیا مذاق اڑائیں گے اللہ اس کے کتاب کا، اس کے رسول کا. اللہ خود میں ذلیل کرتا ہے اور ان کی مزھ میں اور ان کی باتوں میں انہیں ڈھیل دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے آگے دردناک عذاب کی وعید ہے. جہنم ان کے لیے تیار کیا گیا ہے. جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں کو ان کے لیے بڑھایا گیا ہے. جب یہاں سے رخصت ہوں گے تو ان کا ٹھکانہ وہی بنے گا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہیں سے آگے ہے یہ وہ ہے جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے. یہ ایسے بیوقوف ہیں جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں. انہوں نے جو گھاٹے کا سودا کر لیا ہے، ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، جو کہ گمراہی سراسر اندھیرا ہے، تاریخی چیز ہے، اسے خرید لیا ہدایت کے بدلے. ایمان کی ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایمان کی دولت انسان کو دولت کی بنیاد پر نہیں مل سکتی. اگر انسان چاہے کہ دولت کی بنیاد پر ایمان پا جائے تو نہیں ملے گا. ایمان کی دولت نہ تو مال کی بنیاد پر ملتی ہے، نہ تو دوستی کی بنیاد پر ملتی ہے، اور نہ ہی تعلق اور رشتے کی بنیاد پر ملتی ہے. ایمان دینے والا اللہ ہے. جب تک وہ نہیں چاہے گا کہ آپ ایمان لائیں تب تک آپ مومن نہیں ہو سکتے. اسی لیے تو جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے تیری پروردگار کی، کہ تو نے ایمان کو لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. ایمان کی تقسیم تم نے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی. اگر ایمان کی تقسیم لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی تو اس جیسے کلوٹے کو کون ایمان دیتا؟ اے مولا یہ میرا فضل ہے کہ ایمان کی
تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت ان کے لیے نفع نہیں دے گی، اس لیے کہ وہ اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، انہیں اس چیز کا شعور نہیں کہ گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اسی سبب سے انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ اس کی تفسیر میں مفسر صاحب نے یہ تفسیر کی ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، تو نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے اور نہ پھر وہ اس راہ سے آگا۔ یہ سارے کافر وہ ہیں جنہوں نے خریدا کفر اور گمراہی کو ہدایت کے بدلے، اللہ نے جو ہدایت فرمائی اس کو دے ڈالا اور جس کو گمراہی بتایا اسے خرید لیا، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے اور بالکل خسارے میں پڑ گئے، اور خسارے کی وجہ ظاہر ہے کہ نہ تھے وہ اس تجارتی راہ سے آگا، نہ ان کو یہی معلوم تھا کہ ہدایت کتنی قیمتی چیز ہے، اور نہ اس کا اندازہ تھا کہ گمراہی بھی کتنے عیب ہے، جانتے ہی نہیں تھے بیچارے ہدایت کیا ہے گمراہی کیا ہے، اس لیے گھاٹے کا سودا کر لیے، ہدایت کو بیچ دیے اور گمراہی کو خرید لیے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ان کی مثال جیسے اس کی مثال جس نے روشن کی آگ، تو جب خوب روشن کر دیا اس کے سب گرد و پیش کو چھین لیا اللہ نے ان کی روشنی کو، اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ انہیں کچھ نہ سوچے۔ یعنی ان کی مثال ایسی ہے کہ جب یہ گمراہی میں ڈوبتے چلے گئے، نفاق میں ڈوبتے چلے گئے، اسلام کی مخالفت میں ڈوبتے چلے گئے، تو سوچنے لگے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، ہم نے بہت بڑا مشن پلان کر دیا، محمد عربی کے خلاف بہت بڑی ٹیم بنا دی۔ ان کی مثال ایسی ہے جس نے ایک روشنی قائم کی، ایک روشنی جلائی، اور اس روشنی سے اس کا ارد گرد تمام روشن ہو گیا، تو آپ بہت مزے میں ہے کہ میں نے تمام چیزوں کو روشن کر دیا، لیکن اللہ نے اچانک روشنی کو ختم کر دیا، روشنی کو چھین لیا اور وہ تمام کو اندھیروں میں ڈھکیل دیا۔ تو ان کی طرح ان کی مثال ہے کہ اللہ نے پہلے انہیں چھوڑ دی، اس کے بعد قیامت کے روز قبر میں اور جہنم کے دیکھتے ہوئے شوروں میں ان کے ساتھ جو ہوگا وہ ہوگا، اندھیروں میں ڈھکیل دیا جائے گا، جہنم کے دیکھتے ہوئے شوروں میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی تفسیر کہتے ہیں ان کی مثال جیسے بالکل اس شخص کی مثال ہے جس نے اندھیرا مٹانے کے لیے روشن کی آگ کہ اس کی روشنی میں چلے، تو اس روشنی سے اس روشنی نے جب خوب روشن کر دیا اور اچھی طرح چمکا دیا اس کے سب گرد و پیش کو، ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی، جس طرح کہ اسلام نے اپنے نور سے سارے عالم کو منور فرما دیا کہ اچانک چھین لیا، ضبط کر دیا اللہ نے ان کی روشنی کو، اور ہر طرف سیاہی دوڑ گئی اور اندھیرا چھا گیا، تو چھوڑ دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اسی اندھیریوں میں تاکہ انہیں راستہ کچھ بھی نہ سوجے، خود اسلام پر کچھ رائے ہو اور آدھی شدت پر کچھ رائے۔ یعنی وہ سوچنے لگے تھے کہ ہم بہت کامیاب ہو جائیں گے، بہت اچھے ہو جائیں گے، ہم ایک ٹیم بنا کر محمد عربی کو اس سمپلسٹی سے ختم کر دیں گے، اس پریشر کو مٹا دیں گے، لیکن ان کی یہ نیت اور ان کی یہ سوچ پوری نہ ہو سکی، بلکہ وہ خود ہی گڑھے میں پھینک دیے گئے۔ بہرے گونگے اندھے تو وہ نہیں ہے باز آنے والے، ان کے دلوں میں ایسی ایک مہر لگ چکی تھی اور وہ گونگے ہو چکے تھے، اندھے ہو چکے تھے، حق کی بات اب انہیں سوچتی نہیں تھی، تو اسی طرح اللہ نے انہیں اس میں چھوڑ دیا۔ دوسری مثال اللہ نے بیان فرمائی او اسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یا جیسے بارش ہو آسمان سے جس میں تاریکیاں ہیں اور کڑک ہے اور چمک ہے،
موزے لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک سے موت سے بچنے کو، اور اللہ گھیرے کے لیے ہوئے ہیں کافروں کو۔ یعنی یہ دوسری مثال ہے، یہ اصل میں ان دو شخصوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی جو مدینہ میں مرتد ہو کر کے اللہ کے رسول کا انکار کر کے اور اللہ کا انکار کر کے مرتد ہو کر کے مکہ جانے لگے۔ تو جیسے مکے کے سفر کے لیے اپنے آپ کو جاری کیے تو راستے میں زوردار بارش ہونے لگی، اتنی زوردار بارش ہونے لگی کہ بارش انہیں برداشت نہیں ہوئی، اور ساتھ میں بجلیاں کڑک رہی ہیں، ساتھ میں آوازیں آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے انگلیوں کو کانوں میں لگا دیا اور اسی جگہ سے پھر واپس لوٹ کے آئے، اور پھر نئے سرے سے پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو یہ انہی لوگوں کی طرح کی بھی مثال ہے کہ وہ بارش ہو رہی ہے، اسلام کی بارش ہو رہی ہے، قوانین اسلام نازل ہو رہے ہیں، اسلام کے احکامات نازل ہو رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، اور بار بار ضرب پڑ رہے ہیں ننگے پاک کے ذریعے، کبھی معجزے کے ذریعے، کبھی اور کسی چیز کے ذریعے۔ تو یہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہم ایمان نہ لے آئیں، ڈر رہے ہیں تمام چیزوں سے کہیں ہم ایمان لے آئیں۔ اس ڈر میں نبی کے صحبت میں بیٹھ کر کے بھی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیں۔ تو ان کی مثال ان کی طرح ہے کہ بارش ہونے لگی اور بارش کی بنیاد پر بجلیاں ہونے لگی، اور بجلیوں کو برداشت نہ کر کے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے پھر لوٹ آئے۔ تو ان کی بھی یہی حالت ہے۔ اور قصیب میں میرا سوائے بھی ظلمات و آراد ہوگا یا جعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق الموت واللہ محیط بالکافرین، یا جیسے بارش ہو آسمان سے جس میں تاریکیاں ہیں اور کڑک ہے اور چمک ہے، موزے لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک سے موت سے بچنے کے لیے، اور اللہ گھیرے میں لیے ہوئے ہیں کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بجلی چھینے لیتی ہے ان کی آنکھوں کو جب تیز روشنی ڈالی ان کے لیے چل پڑے اس میں، اور جب اندھیرا ڈالا ان پر کھڑے رہ گئے، اور اگر چاہتا تھا یقیناً چھین لیتا ان کی سماعت اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چاہے پر قدرت والا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ اسلام کے بارے میں جانتے، معجزات کو دیکھتے اور بھی دوسری چیزوں کو دیکھتے، وحی الہی کو دیکھتے، قرآن کو دیکھتے، تو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ جاتے، سوچتے کہ ہاں ہم ایمان لے آتے، مگر جیسے اپنے دوستوں کے پاس جاتے پھر وہی حالت بھی بگڑ جاتی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، جب آدمی ایک لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے کیا نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکات دوں گا، مگر جیسے ہی پھر شیطان دوستوں کے پاس چلا آتا ہے پھر وہی رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہی حال ان کا بھی تھا، جب منافقوں سے الگ ہوتے، پیغمبر اسلام کی مجلس میں بیٹھتے، صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے، تو دل میں خیال آتا کہ اسلام لے آئے، لیکن جیسے ہی روشنی روک دی جاتی تو پھر اسی طرف بڑھ جاتی۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان پر روشنی روک دی جاتی، اندھیرا ڈالا جاتا، تو آپ وہیں پہ رک جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر چاہتا تھا یقیناً چھین لیتا ان کی سماعت اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کی تفسیر سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا۔ پہلے آیتوں کی تفسیر آپ سنتے چلیں۔ اور اس حال میں ہے کہ بجلی چھینے لیتی ہے ان کی آنکھوں کو، چکا چوند سے آنکھیں اندھی ہوئی جا رہی ہیں۔ جب بجلی تیز روشنی ڈالی کہ دکھائی پڑنے کے لیے تو دو قدم چل پڑے اس کی روشنی میں، اور جب بجلی اٹھ جاتی رہی اور بجلی نے کچھ کر اندھیرا ڈالا اور تاریکی چھا گئی ان پر، تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور یقیناً ان کی بے ایمانیاں اور بدعمالیاں اس
دینے کے لیے چاہتا اللہ تو یقیناً چھین لیتا اور ختم کر دیتا سخت برقوں سے ان کی سماعت کو تو بہرے ہو جاتے اور بجلیاں تیز ہونے کے سبب سے ان کی آنکھیں تو اندھی ہو جاتی کیونکہ اللہ کے چاہنے پر کون سی روک ہو سکتی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہر چیز پہ قادر ہے شے کہتے ہیں شے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ شے کہتے ہیں جسے اللہ چاہے شے کہتے ہیں جسے اللہ چاہے جو اللہ کی مشیت کے تحت وہ شے تو ساری چیزیں اللہ کی مشیت کے تحت ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے قدرت والا عزیزان ملت اسلامیہ یہ منافقین کے بارے میں باتیں تھی کہ منافقین یہ قسم کے ہیں ان کا یہ انداز زندگی تھا کہ وہاں جاتے تو کچھ اور ہوتے یہاں جاتے تو کچھ اور ہوتے لیکن پیغمبر اسلام نے منافقین کی نشانیاں جو بیان فرمائی ہیں اور منافقین کی علامتیں جو بیان کی ہیں وہ تین ہیں نمبر ایک جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے منافقین کی علامتیں نفاق کی نشانی یہ ہے کہ منافق جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا اور نمبر دو جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا دیکھیے اگرچہ ہم ہر بات جھوٹ نہیں بولتے لیکن جھوٹ ہمارے اندر پایا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے ہمارا کنٹیکٹ ان سے ہونے لگتا ہے اگرچہ ہم منافق نہیں ہے لیکن ہمارا